بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ ہم اور آپ مغرب کے بعد سے اس مہینے کی دوسری تاریخ میں داخل ہو گئے۔ یہ مہینہ آتے ہی عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے واقعات دوڑ جاتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے یہاں اس مبارک مہینے کے آتے ہی میلاد النبی کے نام پر جگہ جگہ مجلسیں اور محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے
کہ ان واقعات میں دو چیزوں کا دھیان بہت کم رکھا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے آیا وہ سچ ہے یا غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان مجالس کے اندر عمومی طور پر ایسی باتیں نہیں بیان کی جاتی یا ان امور کی طرف توجہ نہیں دلایا جاتا کہ ایک مومن کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کی شخصیت ایک عام کسی قوم کے، کسی جماعت کے، کسی پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے ہے یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کچھ اور ہے؟ لوگ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو بیان کرتے ہیں تو یہ نقطہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مومن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا اور کیسے ہونا چاہیے۔ ساتھیو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم تعظیم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم دفاع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یاد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں، تو صرف اس لیے نہیں کہ آپ مسلمانوں کے ایک قائد ہیں، آپ اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہم ویسی ہی باتیں کریں اور ویسا ہی عقیدہ رکھیں جو کسی ایک قوم کے لیڈر، کسی ایک قوم کے قائد، کسی ایک قوم کے زعیم، کسی ایک قوم کے وزیر اعظم، کسی ایک قوم کے صدر کی طرح ہے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کے جو حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں ہم نے وہ قطعاً ادا نہیں کیا۔ ساتھیوں یہ نقطہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہماری ذات سے صرف یہی ہے کہ زندگی میں سال بھر میں ایک بار جب وہ مہینہ آئے یا جب وہ دن آ جائے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی ہم آپ کی یاد منا لیں، جس طریقے سے عام لیڈر کی یاد منا لیتے ہیں، تو یقین مانیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو یہ ہے کہ انسان بازار میں ہے تو کس کا طریقہ ڈھونڈے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈے۔ مسجد میں ہے تو کس کے طریقے پر نظر رکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھے۔ حتیٰ کہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر ہے تو کس کے طریقے پر نظر رکھنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر نظر رکھنی ہے اور نہیں ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات دنیا میں یہ مقام اور یہ حیثیت کسی کو قطعاً حاصل نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ذکر صرف 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا ذکر تو یہ ہے کہ آپ کے ذکر سے ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی خالی نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر ہم اپنے بستر کے اوپر جائیں تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جایا کرتے تھے تو آپ کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ اگر ہم بیت الخلا میں داخل ہوں تو اس وقت بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیت الخلا میں داخل ہونے کا کیا تھا۔ ہے یہ بات کہ نہیں بات؟
تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہ مہینہ آ گیا ہے جسے ہم اور آپ ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں، اگر وہ وقت آ گیا ہے تو ہم اگر صرف اسی مہینے میں اور اسی مہینے کے چند دنوں میں، اسی مہینے کے گنتی کے چند دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اور آپ کے اوپر ہے جو ادا نہیں ہوا۔ ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق امت کے اوپر ہیں۔ میں ان حقوق کی طرف آج رہنمائی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اشارے سے کام لیتا ہوں۔ ان حقوق پر اگر تفصیلی کلام دیکھنا ہے تو شاید میری کیسٹ یا میری سی ڈی یہاں موجود ہو، اسے لے کر کے دیکھ لیں کہ ایک امت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ مجھے ابھی جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ساتھیوں، اس مبارک مہینے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجلسیں منعقد کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، وہ صرف اسی لیے تو نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان مجلسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان مجلسوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان مجلسوں کی شرعی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ شخص گستاخ رسول ہے اور اللہ کے رسول محبت نہیں کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے آج یہی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج 3 باتیں بڑی اہم رکھوں گا جن پر امید کروں گا کہ آپ سوچیں اور آپ غور کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی اور علامت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ یا ہمارے اور آپ کے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر کیا کیا غلطیاں کی جاتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری محبت کے دعوے اور ہماری محبت میں اور صحابہ کرام کی محبت میں کیا فرق تھا۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، لیکن ان کی محبت میں اور ہماری محبت میں کیا فرق ہے۔ یہ 3 بڑی اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم کیا ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ ساتھیوں، محبت خالص ایک دل کے جذبے کا نام ہے، دل کے جذبے کا نام ہے کہ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں کسی سے متعلق وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہماری طبیعت، ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو، ہمارے دل میں اس کے لیے ایک چاہت سی پیدا ہو جائے۔ یہی چیز تو محبت ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی تو فطری طور پر آپ کا دل پانی کی طرف مائل ہوگا۔ آپ کو بیماری لاحق ہوئی، آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو فطری طور پر آپ کا دل ڈاکٹر اور دوا کی طرف مائل ہوگا کہ نہیں مائل ہوگا؟ حالانکہ دوا کڑوی ہی کیوں نہ لگے، ڈاکٹر آپ کا جیب ہی خالی کیوں نہ کر دے، لیکن آپ کا دل اس طرف مائل ہوگا۔ یہی چیز ساتھیوں محبت ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کا دل اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا ہی مائل ہو کہ جیسے اس کا دل پانی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور آپ کی طرف دل اسی طریقے سے مائل ہو، بلکہ اس سے بھی کم سے کم یہ مرحلہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ایک انسان کا دل دوا کی طرف مائل ہوتا ہے کہ دوا اگرچہ کڑوی لگتی ہے لیکن انسان پھر بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں خواہ ہمیں کتنا ہی نقصان نہ اٹھانا پڑے، ہمیں خاندان کو چھوڑ دینا پڑے، ہمیں نوکری کو چھوڑ دینا پڑے، ہمیں دنیا سے کو قربان کر دینا پڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہماری طبیعت کو مائل ہونا چاہیے۔ تو محبت خالص دل کے جذبے کا نام ہے، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں پیار کہہ لیں، یارانہ کہہ لیں، چاہت کہہ لیں، جن الفاظ سے ہم اس کو یاد کر لیں۔ تو ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔
اگر یہ چیز نہ پائے گی ہمارے اور آپ کے دل میں تو یقین مان لیجئے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر یہ محبت کچھ بھی نہیں ہے تو ہم مومن ہیں ہی نہیں، اور جس قدر اس محبت میں کمی ہوتی جائے گی اسی قدر ہمارے ایمان میں کمی ہوتی جائے گی، اور جس قدر اس محبت میں زیادتی ہوتی جائے گی یہاں تک کہ یہ محبت ہمارے اور آپ کے دل میں اس قدر رچ اور بس جائے کہ وہاں پر کسی دوسرے کی محبت کی جگہ نہ رہ جائے، تو یہی محبت کیا ہوگی؟ کامل محبت ہوگی۔ جس طریقے سے اس گلاس کے اندر اگر آپ جتنی چائے بھرتے جائیں گے اتنی ہی جگہ پر ہوتی جائے گی اور دوسری چیز کی جگہ اس میں سے ختم ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ ہوا بھی جو ہوگی وہ بھی نکلتی چلی جائے گی، ہے نا؟ اور جس قدر چائے کم ہوتی جائے گی اس قدر دوسری چیزوں کی وہاں پر گنجائش ہوگی۔ ایسے ہی ہمارے اور آپ کے دل میں جس قدر اللہ کے رسول سے محبت بڑھتی جائے گی دوسری چیزوں کی محبت اسی قدر نکلتی چلی جائے گی، اور جس قدر کم ہوتی جائے گی اسی طریقے سے دوسری چیزوں کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ایک مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور اس قدر ہو کہ دنیا کی کوئی محبت اس کے اوپر غالب نہ آئے، نہ جان کی محبت، نہ مال کی محبت، نہ اہل و عیال کی محبت، حتیٰ کہ اگر ایمان سے پہلے اسے کوئی چیز بہت پسند تھی لیکن جب ایمان لے آ لیا تو اب اس چیز کی پسند غائب ہو جانی چاہیے۔ ایک بار ایک صحابی جو نئے مسلمان ہوئے، مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، وہ اسلام قبول کیے اور اسلام قبول کر کے کہیں واپس جا رہے تھے تو اچانک ان کی نظر راستے میں ایک ایسی عورت کے اوپر پڑ گئی جس سے حالت کفر اور زمانے جاہلیت میں وہ محبت کیا کرتے تھے، اس سے کچھ بات کرنی چاہیے، پیار اور محبت کی زبان استعمال کرنا چاہے، تو اس عورت نے کہا اسلام نے آ کر ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اسلام کے بعد اب اس قسم کی محبت کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کدو پسند نہیں تھا، لیکن ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درزی کی دعوت میں گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا کہ آپ جس مقام پر فائز تھے دنیا کی کوئی ذات اس مقام کو نہیں پہنچ سکی ہے۔ اللہ نے آپ کو جو مقام عطا کیا تھا وہ مقام کسی نبی کو نہیں عطا کیا، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے تو کس کا پلہ بھاری ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ایک معمولی سے آدمی بھی اگر آپ کو دعوت دیتا تھا تو آپ اس کی دعوت قبول کر لیتے تھے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، بلکہ واللہ انسانی عقل حیران رہ جایا کرتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے دل میں دنیا کے تمام لوگوں کا غم ہو اور تمام لوگوں کے لیے جب رات کی تاریکی میں لوگ سوتے ہیں آرام کرتے تھے تو وہ ذات اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتی ہو، اس شخص کے پاس اتنا وقت کہاں سے نکل آیا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ منورہ کی ایک عورت، اللہ اس سے راضی ہو، اللہ اسے اپنے نبی کی امت میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ وہ عورت اس کے عقل میں تھوڑی سی کمی تھی جسے لوگ پاگل کہا کرتے تھے، اس نے راستہ روک لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہا اے اللہ کے رسول آپ سے مجھے کچھ ضرورت ہے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچیں، ایک طرف کس مقام پر آپ ہیں اور دوسرے ایک پاگل، آدھی نیم پاگل اور نیم آدھی مجنون عورت کی بات سننے کے لیے آپ راستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا اے ام فلان، ذرا دیکھیے، اس کا نام تک نہیں لیا، اس کی کنیت سے بطور احترام اسے بلا رہے ہیں کہ اے ام فلان آپ جو جگہ بھی چاہو،
جو مقام بھی آپ کو پسند ہو مجھے وہاں آنے کی دعوت دو گی، میں آ جاؤں گا، اور جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں تمہاری پوری بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ مقام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اخلاق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو بہترین اخلاقی نمونہ آپ نے پیش کیا ہے، اگر ساری دنیا کے لوگوں کے اخلاق کو جمع کر لیا جائے تو کہیں شاید اور شاید آپ کے اخلاق کا مقابلہ کر سکے، ورنہ وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درزی کی دعوت قبول کی۔ اس درزی سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بکرا ذبح کرے، اس درزی نے وہ مرغا ذبح کرے، درزی نے کہ وہ اونٹ ذبح کرے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کدو پکایا، وہ بھی سالن دار کدو پکایا، اور وہ بھی کدو کا سالن پکایا۔ تو حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شوربے کے اندر سے کدو کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتے تھے۔ اسی دن سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی۔ یہ ہے ساتھیوں محبت کا اعلیٰ مقام، محبت کا اعلیٰ مقام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے محبت ہو، جس چیز سے محبت ہو، اس چیز سے فطری طور پر ہم محبت کرنے لگے، خواہ وہ ہمارے مزاج کے موافق ہے یا ہمارے مزاج کے خلاف ہے۔ وہاں تو یہ ہونا چاہیے کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جسے ہمارا یار پسند کرے، جسے ہمارا دوست پسند کرے، جسے ہمارا محبوب پسند کرے، اسے ہمیں بھی پسند کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج اگر کوئی شخص ہمارے اور آپ کے ہاں خصوصی طور پر اگر کوئی ان دنوں کے اندر محفل میلاد منعقد نہیں کرتا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ گستاخ رسول ہے اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ ساتھیوں یہی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار اور محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا حکم ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ آپ کی محبت امت کے اوپر فرض اور واجب ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل سے، اس کے مال سے اور اس کے نزدیک تمام دنیا کے لوگوں سے محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت انس بن مالک کی روایت صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا تم میں کا کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی اولاد سے اور اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور اس کے والدین سے، پہلے اولاد کا ذکر کیا پھر والدین کا ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت والدین کے مقابل میں زیادہ ہوتی ہے نا؟ اپنے بیٹے سے محبت جتنی کرتا ہے اپنے باپ سے اتنی محبت، جب تک محتاج رہتا ہے باپ کا، جب تک چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتا اس وقت تک تو بڑی محبت رہتی ہے، لیکن جس قدر وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، طاقتور ہوتا جاتا ہے، اپنے پیر پر کھڑے ہونے کے لائق بنتا جاتا ہے، والد کی محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے اگر بچپن میں والد ڈانٹتا بھی ہے تو بچہ اس سے چمٹ جاتا ہے، والد مارتا بھی ہے تو بچہ اس کو پاؤں پکڑ لیتا ہے اور اس کے سامنے عاجزی سے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر 10-12 سال کا ہو گیا والد مارنے دوڑتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ضرورت ختم ہوتی گئی تو محبت بھی کم ہوتی گئی، اور جب بال بچے والا ہو جاتا ہے تو کون پوچھتا ہے والد کو اور کون پوچھتا ہے والدہ کو، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے دل کو کے اندر صحیح ایمان رکھا ہو اور وہ صحیح طور پر والدین کے حقوق کو پہچانتا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا عمومی طور پر بلکہ فطری طور پر لوگوں کے دل میں اولاد کی محبت والدین کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے،
اس کے والدین سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے محبوب نہ بن جاؤں. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت مسلم شریف بخاری شریف میں جو ہے اس میں تو آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر کے محبوب نہ بن جاؤں. تو عرض کر رہا تھا ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اور آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے. جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا. اور یہ محبت جس قدر کم ہوتی جائے گی اسی قدر ہمارا ایمان کم ہوتا جائے گا. اگر بالکل ہی محبت ختم ہو گئی تو ہمارا ایمان بالکل ختم ہو گیا، اور بالکل محبت مکمل ہو گئی تو ہمارا ایمان بھی مکمل ہو گیا. لیکن ساتھیوں، یہ محبت جو ہے خالص دلی جذبے کا نام ہے. محبت جو ہے خالص دلی جذبے کا نام ہے. یہ کیسے جانا جائے کہ کس کو کسی سے محبت ہے؟ اگر کوئی بیٹا عمومی طور پر فطری طور پر لوگوں کو اپنے والدین سے محبت ہوا کرتی ہے نا، لیکن اگر ایک شخص ہے جو والدین کی زیارت کو کبھی جاتا ہی نہیں، 2 سال ہو گئے ہیں ٹیلی فون کر کے پوچھتا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں خبر لیتا کہ والدین زندہ ہیں کہ مردہ ہیں، یہ بھی نہیں خبر لیتا کہ والدین کی حالت تنگی کی ہے کشادگی کی ہے، خرچ اپنا بھیجتا ہی نہیں بلکہ خود کما رہا ہے اور کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے، والد پریشانی کی حالت میں ہے، تو لوگ اسے کیا کہیں گے کہ اسے اپنے والد سے محبت ہے؟ قطعاً نہیں کہیں گے. تو ساتھیوں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، محبت خاص دلی جذبے کا نام ہے. کسی شخص کے بارے میں کیسے معلوم ہو کہ آیا ہمیں اس سے محبت ہے کہ محبت نہیں ہے؟ فلاں آدمی فلاں سے محبت کرتا ہے کہ نہیں محبت کرتا ہے؟ مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ مسلمان اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مسلمان صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مسلمان نماز سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ مسلمان روزے سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ مسلمان ان دینی مجلسوں کو پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ آخر اس کی کچھ علامت اور نشانی بھی تو ہوگی نا، ہے کہ نہیں؟ بغیر علامت اور نشانی اگر ہو تو ہر انسان کہے گا کہ ہاں بھائی مجھے فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے. اسی لیے وہ ایک لطیفہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ ظاہر بات ہے اس کے اندر حقیقت کم ہے لیکن بناوٹ اس میں زیادہ ہے کہ لیلا سے شادی کرنے کے لیے بہت سے لوگ قطار باندھے کھڑے ہوئے تھے کہ ہاں اس سے میں شادی کروں گا، اس سے میں، اس سے میں، اس سے میں، ہے نا. لیلا نے آزمانا چاہا کہ آخر کون میری محبت میں سچا ہے، کون میری محبت میں سچا ہے، کس کا دعویٰ صحیح ہے. تو اس نے ایک چھری بھیجی، ہے کہ نہیں، اور چھری کے ساتھ ایک تھالی بھیج دی، ایک تخت بھیجی اور کہا کہ جو ہم اپنی محبت میں سچا ہے، لیلا اسے اس کے ران کے گوشت کا ایک ٹکڑا مار رہی ہے. اب جب چھری اور تھالی کی بات آ گئی سارے جتنے محبت کے دعویٰ کرنے والے تھے بھاگ کھڑے ہوئے اور مجنون جو تھا اس نے کاٹ کر کے دے دیا، ہے کہ نہیں. تو محبت آزمائی جاتی کہ نہیں آزمائی جاتی؟ تو آیا ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، بولا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ جتنے لوگ دنیا میں ہیں مسلمان اپنے کہتے ہیں، تو وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا. بلکہ پچھلے سال کی بات ہے کہ کچھ لوگ ہمارے شہر کے اندر ہم سے چھپ کر کے تاکہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے ایک کمرے میں بیٹھ کر کے ایک صاحب کے یہاں عید میلاد النبی منائے، یعنی کھل کر کے نہیں، چھپ کر کے عید میلاد النبی منائے. ان کے کمرے میں جو شخص رہا کرتا تھا وہ ہمارے پاس عمومی طور پر آیا جائے، شاگرد ہمارا، اس نے دیکھا کہ آج کمرے میں لوگ نہیں ہیں، کہاں ہے، بڑا پریشان. تو ظاہر بات کوئی بھی آدمی جب دیکھتا ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لیے پوچھنا چاہتا ہے، معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے. تو وہ ٹیلی فون کیا تو معلوم ہوا کہ ایک جگہ لوگ جمع ہیں، ایک جگہ لوگ جمع ہیں. واپس آتے ہی کہے دیکھو آج اسے بدعت نہ کہنا، اسے بدعت نہ کہنا،
تم لوگ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، تم کیا جانو یہ کیا چیز ہے؟ تو کہنے کا مطلب کہ ہر انسان دوا، حالانکہ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم ہے، اس شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ کس قدر وہ دیندار ہے، کس قدر وہ دیندار ہے، اسی طریقے سے معلوم ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زبان سے اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم پہچانیں کیسے کہ کون اپنی محبت میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ ظاہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود رہی ہے کہ چھری اور تھالی بھیجے، کون محبت کا سچا ہے وہ اپنا گوشت کاٹ کر کے دے دے. اور جس وقت لوگ موجود تھے اللہ کے رسول سے انہیں آزمایا اور ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ ہاں میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شروع کے اندر فتح نصیب ہوئی ہے، لیکن بعد میں مسلمانوں کی تھوڑی غلطی سے، معمولی سی غلطی سے وہ فتح ہار میں بدل گئی. پیچھے سے آ کر کے کافروں نے حملہ کر دیا، مسلمان تدر بدر ہو گئے، حتیٰ کہ یہاں تک صورتحال پیدا ہوئی کہ بعض مسلمانوں کو مارنے لگے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان خود مسلمانوں کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں کی اس بے خبری کا عالم تھا. صورتحال یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے پورے لشکر کے نرگے میں ہیں اور آپ کے ساتھ صرف 7 آدمی یا 9 آدمی رہ گئے ہیں، 9 آدمی یا 10 آدمی رہ گئے ہیں. 3 قریشی تھے اور باقی انصاری تھے، 3 قریشی تھے اور باقی انصاری تھے. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو زور سے آپ کی طرف پھلے، کس لیے؟ تاکہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک، جسے اللہ رحمہ چاہے اسے کون مار سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کے لشکر کو، پورے لشکر کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کافروں کو اللہ کے نبی سے روکے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا یا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. چنانچہ ایک انصاری صحابی بڑھتے ہیں اکیلے کافروں کے پوری جماعت کے سامنے اور لڑتے لڑتے انہیں پیچھے ڈھکیلا اور خود شہید ہو گئے. دوسری بار جب یہی دور ہوا آپ نے دوسری بار بھی یہی اعلان کیا، کون ہے جو اللہ کے نبی کی طرف سے دفاع کرے، کون ہے جو ان کو مجھ سے پیچھے ہٹائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا یا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. دوسرے انصاری بڑھتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور کافروں کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے. اسی طریقے سے 7 کے 7 انصاری شہید ہو گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا ہے. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اللہ کے رسول کی طرف آنے والی تیروں سے ان کا ہاتھ چھل ہو گیا تھا، بلکہ ایک ہاتھ سے وہ لولے ہو گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف سینے سے اللہ کے رسول طرف آنے والی تیروں کو روک رہے تھے اور دوسری طرف ہاتھ سے آپ کی طرف آنے والی تیروں کو روک رہے تھے. تو ان لوگوں نے ثابت کیا کہ نبی طرف سے دفاع کیسے کیا جاتا ہے اور آپ سے محبت کیسے کی جاتی ہے. لیکن عرض کرنے میں اس زمانے میں اور اس وقت ہم کیسے پہچانے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے کون سے لوگ ہیں اور آپ سے کے محبت میں کون آدمی سچا اور کون آدمی جھوٹا ہے. ظاہر بات اس کے لیے ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ورنہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جس کے ذریعے پتہ لگا لیا جائے کہ کون کس سے محبت کرتا ہے اور کون کس سے دشمنی کرتا ہے. کوئی ٹیسٹنگ فیکٹری ہے ایسی کہ کسی کے دل کو، کسی کے خون کو نکال کر پتہ لگا لیا جائے کہ اس کے دل کے اندر محبت ہے یا اس کے دل کے اندر کینہ اور کپٹ ہے؟ ظاہر بات اس کے لیے ہمیں کچھ ظاہری علامات کی طرف نظر کرنی ہوگی. ساتھیوں، وہ علامات جس کے اندر پائی جائیں گی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جس کے اندر نہ پائی جائیں گی وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہوگا. لاکھ وہ محبت کا دعویٰ کرے، لاکھ وہ محبت کی ڈینگیں مارے، لاکھ وہ عید میلاد النبی کے جلسے متعین کرے، لاکھ وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی محبت میں سچا نہیں ہو سکتا. ساتھیوں، ان علامات میں سے ہم نے 5 علامات کا آج انتخاب کیا ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا. 5 علامتیں ہیں جس کا جو قرآن اور حدیث سے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے.
پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول سے محبت کا دعوے دار ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابع داری بھی کرے گا، ہے کہ نہیں؟ بیٹا اپنے باپ کی بات نہ مانے، شاگرد اپنے استاد کی بات نہ مانے، بیوی اپنے شوہر کی بات نہ مانے اور پھر بھی کہے کہ ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا بڑا احترام ہمارے دل میں ہے، آپ کی بڑی محبت ہمارے دل میں ہے، اسے دنیا کا کوئی آدمی مانے گا کوئی آدمی؟ سوچیں، بیٹا اپنے باپ کو تھپڑ لگا رہا ہے اور کہتا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بیٹا باپ بھوکے مر رہا ہے، باپ کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، باپ محتاجی کی زندگی بسر کر کے محسنین کے صدقات کے اوپر جی رہا ہے، اور بیٹا لاکھوں اور کروڑوں کا مالک ہے، پھر بھی کہتا ہے مجھے باپ سے محبت ہے، تو دنیا کا کوئی آدمی مانے گا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور اتباع نہیں کرتا تو وہ انسان کبھی بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگو اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند بن جاؤ۔ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے جو احکام دے کر کے بھیجا ہے اس کو ماننا شروع کر دو، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ ورنہ اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو اور ہماری باتوں کو جو اللہ کا سچا رسول ہوں نہیں مانتے ہو، اس کا مطلب تم اللہ تعالیٰ سے محبت میں جھوٹے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اگر کا دعویٰ کیا جائے تو آپ کی اطاعت اور پیروی بھی کی جائے۔ اور ذرا سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ثواب بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ بخاری شریف میں ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور آپ ہی کا فرمان بخاری شریف میں یہ بھی ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کون سا بڑا بدبخت ہے، کون سا بدبخت ہے کہ جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری پیروی نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ساتھیو یہ محبت کا دعویٰ، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول سے مجھے محبت ہے اور اللہ کے رسول سے پیروی اور اتباع نہیں کرتا ہے تو وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، اور نہ ہی یہ محبت اس کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، طبرانی اوسط کے اندر یہ روایت ہے، صحیح الترغیب والترہیب میں بھی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وضو فرما رہے تھے۔ وہ مثال میں دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مدینہ کے کتے سے بھی انہیں محبت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنے آپ کو مدینہ کا کتا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ سے کتوں کو بھگانے کا حکم دیا اور کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر بھی یہ الٹی محبت اور جاہلوں اور بیوقوفوں کی محبت اور دھوکے دینے والوں کی محبت کے نام پر کیا کہتے ہیں؟ ہم سگے مدینہ ہیں، مدینہ کے کتے ہے کہ نہیں؟ تو جن لوگوں کی یہ الٹی محبت ہے اسی قسم کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام بڑھ کر کے آپ کے وضو کا پانی لے کر کے اپنے جسم پر ملنے لگے، ہے کہ نہیں؟ یہ محبت ہے، لیکن صرف اتنا کافی، اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ محبت تو
ابو طالب کو بھی آپ سے ہو سکتی تھی، ہے نا؟ لیکن کیا ابو طالب جنت میں گئے؟ سوچئے، گئے جنت میں؟ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ اصل جو محبت ہونی چاہیے تھی، کہ جو چیز اللہ کے رسول کو پسند تھی وہ کیا تھی؟ کہ آپ ایمان لے آئے، ہے نا؟ اللہ کے رسول کی پسند کے مطابق اپنی پسند کو نہیں کیا لوگوں نے، تو وہ جنت میں گئے؟ نہیں گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو قراب بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تم سچ طور پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ہماری تابعداری کرو۔ وہ کیسے؟ کہ اگر امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو، اس لیے کہ امانت ایمان کا حصہ ہے، اور بات کرو تو جھوٹ تم نہ بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور میں جہنم میں نعوذ باللہ حاشا للہ، اللہ کے رسول کو جہنم کی ہوا تک نہیں لگے گی، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کہاں ہوں گے؟ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ تو جو انسان جہنم میں جائے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ اور اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ جس چیز کو آپ حلال کر دیں اس کو حلال سمجھا جائے، چاہے وہ ہمارے مزاج کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے اور آپ کے ہاں عمومی طور پر کوئی آدمی 2 شادی کر لیتا ہے تو لوگ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا برا بھلا، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا؟ حتیٰ کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ بھلا بتائیے اللہ کے رسول نے اس کو جائز قرار دیا کہ نہیں جائز قرار دیا؟ حلال قرار دیا کہ نہیں قرار دیا؟ آپ نے ایک جائز شادی کی ہے کہ نہیں کی؟ اب اگر کوئی آدمی اس کو ناپسند کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول سچی محبت کرتا ہے؟ قطعاً نہیں سچی محبت کرتا ہے۔ ساتھیوں، اللہ کے رسول پر ایمان کا سب سے اہم جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس بات کو حلال کر دے رہے ہیں، جس بات کو جائز قرار دے رہے ہیں، اس چیز کو جائز مانا جائے، اور آپ جس چیز کو حرام قرار دیں اس چیز کو حرام مانا جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سود کو حرام کہتے ہیں، فائدہ ہے، اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ فائدہ رکھ دیا ہے۔ رشوت کو آج کتنے لوگ ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ تو خدمت ہے، یہ تو خدمت ہے۔ اور جو کوئی رشوت آپ سے لے گا تو نہیں کہ مجھے رشوت دے دو، کیا کہے گا؟ ارے میری کچھ خدمت کریں گے، میری خدمت کچھ کریں گے۔ اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ہدیہ اور تحفہ اور خدمت رکھ دیا ہے نا؟ تو حالانکہ جس چیز کو بھی آپ حرام کر دیں اس کو قیامت تک حرام مانا جائے۔ آج ہمارے کتنے ساتھی ایسے ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو عورتوں کی بے پردگی کو برا نہیں مانتے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ کے رسول نے اسے ناجائز کہا ہے، حرام کہا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے نزدیک گانا سننا کوئی عیب ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہے کہ نہیں ہے نا؟ حالانکہ اللہ کے رسول نے اسے کیا کہا؟ حرام کہا ہے۔ تو ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے محبت کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو جائز قرار دیں اس کو جائز مانا جائے، اور جس چیز کو ناجائز قرار دیں اسے ناجائز تسلیم کیا جائے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل میں نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ جس چیز کی آپ خبر دیں اسے سچ مانا جائے، چاہے اسے ہماری عقل مانے یا اسے نہ مانے۔ دوسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ ہے کہ آپ سے ملاقات اور دیکھنے کی تمنا کی جائے، آپ سے ملاقات اور دیکھنے کی تمنا کی جائے، اس لیے کہ کوئی بھی محب رہتا ہے یا جسے عاشق کہہ لیجیے رہتا ہے، وہ اس کے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے معشوق کو دیکھ لے۔ کوئی محبت کرنے والا رہتا ہے اس کے نزدیک سب سے اہم چیز یہ رہتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھ لے، ہے کہ نہیں؟ ورنہ اگر کوئی اپنے محبوب کو دیکھنا نہ چاہے
مثال کے طور پر یہی لے لیجئے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہو اور آ گیا ہے سعودیہ، 5 سال ہو گئے جاہی نہیں رہا، جاہی نہیں رہا، یہ کون سی محبت ہے؟ والدین سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن 5 سال ہو گئے، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں آپ؟ ہم نے دیکھا 8 سال تک اور 9 سال تک لوگ یہاں رہ جاتے اور جاتے نہیں، حالانکہ اللہ نے کشادگی دی ہے، چلے جاتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی محبت کی ان کے دل کے اندر سخت کمی ہے، ان کے نزدیک مال کی محبت تو ہے، اپنی نوکری کی محبت تو ہے، لیکن اہل و عیال کی محبت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دوسری علامت یہ ہے ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے کی تمنا کی جائے۔ اسی لیے تو بخاری صحیح مسلم شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے، مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ انسان ہوگا جو میرے بعد آئے گا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ انسان ہوگا جو میرے بعد آئے گا، اور اس کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس ایک پیسے بھی نہ ہوں، میری اہل و عیال بھی نہ ہوں، سب کچھ چھوٹ جائے، لیکن اللہ کے رسول کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے، یہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ لیکن ساتھیوں یہاں بھی ایک علامت ہے جسے میں ایک حدیث سے بیان کرتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص جو یہاں پر موجود ہیں بتائیے، دل کھول کر کے بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا ہے کہ نہیں تمنا؟ لیکن یہ بتائیے کہ کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے والد سے محبت کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، لیکن والد کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن والد تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اختیار نہیں کرتا، تو اپنے دعوے میں سچا ہوگا؟ تو بھلا بتائیے اللہ کے رسول سے پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں اختیار کرنا چاہیے؟ بغیر اس کے یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ صحیح مسلم شریف میں، سنن ابو داود میں اور طبرانی کبیر وغیرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مروی ہے، حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور دن بھر آپ کی خدمت کرتا تھا، اور جب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے جایا کرتے تھے تو دیر تک میں آپ کی ڈیوڑی پر سر رکھ کر کے لیٹ جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کو ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ اٹھیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہو، آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو تو میں لا کر کے پیش کر دوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی ڈیوڑی پر سر رکھا اور مجھے نیند آ گئی، یعنی روزانہ یہ ہوتا تھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ انتظار کیا، جب دیکھا کہ اب آپ سو گئے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ کہتے ہوئے تو میں بھی جا کر کے سو جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں ڈیوڑی پر سر رکھا اور مجھے نیند آ گئی۔ رات کے ایک حصے میں اللہ کے رسول بیدار ہوئے اور اپنے دروازے کا پردہ ہٹایا، دروازے پہ کہاں دروازہ لگا ہوا تھا، کہاں تالا بند ہوتا تھا، صرف ایک پردہ سا لٹکا ہوا تھا بس، ہے کہ نہیں؟ آپ کے وہاں پر کوئی دروازہ نہیں تھا۔ آپ نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میں وہاں پر سو رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا ربیعہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچا کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ضرورت ہو، آپ باہر نکلے تو آپ کے لیے وضو کا پانی یا آپ کی خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ ان کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے ربیعہ یہ بتاؤ مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ کیا ہے اللہ کے رسول سے ملنے کی علامت اور آپ سے تک پہنچنے کی، آپ کو دیکھنے کی نشانی کیا ہے، ذرا سوچیں۔ آپ نے فرمایا اے ربیعہ جو کچھ مانگنا چاہو مانگ لو۔ کہا اے اللہ کے رسول مجھے ذرا سوچنے کا موقع دے دیجیے۔ ظاہر بات ابھی جوان تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھی، اس لیے کتنا پیسہ ہی نہیں تک شادی کرتے بیچارے۔ مسجد نبوی کے اندر جو چبوترا بنا ہوا ہے اسی پر آ کر کے لیٹ جایا کرتے تھے۔ نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ ان کے پاس کوئی زمینداری تھی، نہ ان کے پاس کوئی نوکری تھی، نہ ان کے بیوی بچے تھے۔ ظاہر بات ایک جوان ہو تو اس کے لیے اور کیا چاہیے اس کے علاوہ، ہے کہ نہیں؟ بہت بڑے بڑے سے جوان ہو، اگر کوئی حاکم یا بڑا آدمی ان سے خوش ہو جائے اور کہے مانگنا مانگ دو، کیا مانگنا ہے، تو ظاہر بات یا تو نوکری مانگے گا یا تو شادی بیوی مانگے گا، ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات انسان کی ضرورت ہے، اس پر انسان کو ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا،
انسان کو ملامت نہیں کیا، انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے کہ ہر انسان کو بیوی کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، نوکری کی ضرورت ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ سوچنے کا معیار کیا ہے، سوچنے کا معیار کیا ہے. اس لیے کہ ایک آدمی کسی حاکم کے پاس جائے اور اس سے کتنا مانگے، 10 روپے 15 روپے 20 روپے 50 مانگے، تو یہ کیا ہے، حاکم کے مناسب ہے. اسی لیے مجھے یاد ہے کہ فارسی کی پہلی کتاب جو ہم نے پڑھا تھا تو اس میں پڑھا تھا کہ سکندر کے پاس ایک فقیر پہنچا تو سکندر نے اس سے کہا کہ ہاں کیا چاہیے، تو کہا کہ مجھے 10 دینار 10 درہم چاہیے، 10 درہم چاہیے. سکندر نے کہا کہ اللہ کے بندے کسی بادشاہ سے مانگ رہے ہو، مانگو تو اس کے حال کے مطابق مانگو. اب ایک ایسا جس کی حکومت ساری دنیا پر ہے اس سے کتنا تم مانگ رہے ہو، 10 درہم مانگ رہے ہو. تو اس نے کہا اچھا ایسا کیجئے کہ مجھے ایک ملک دے دیجیے اپنی بادشاہت کا، اپنی بادشاہت کا ایک ملک دے دیجیے. تو سکندر نے کہا اللہ کے بندے پہلا تمہارا جو سوال تھا وہ ہمارے لائق نہیں تھا، اب دوسرا جو تمہارا سوال ہے تمہارے لائق نہیں ہے، تم حکومت کر سکو گے، تم ملک چلا سکو گے، ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب کہ مانگا جائے جس سے تو اس کے حال کے مطابق مانگا جائے اور اپنے حال کے مطابق سوال کیا جائے. تو یہ انسان کی عقل مندی اور سمجھ کی دلیل ہے. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا سوچنے کا موقع دے دیجئے. دن بھر سوچتے رہے، شام کو پھر آپ نے کہا ہاں ربیعہ کچھ سوچا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو. نہ مال مانگا، نہ بیوی مانگے، نہ اور کوئی چیز مانگے. کیا مانگے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ربیعہ یہ بتاؤ یہ بات تم سے کس نے کہی ہے؟ تمہاری ابا نے کہا ہے، تمہاری اماں نے کہا ہے، کس نے بتایا؟ ظاہر بات جا کے مشورہ کیے ہوگے تو کس نے کہا ہے؟ تو حضرت ربیعہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سوچا کہ دنیا کی جو چیز بھی آپ سے میں مانگوں گا وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. جتنی چیزیں مانگ لیا ہم نے وہ چیزیں میں آخرت میں آپ کے ساتھ نہیں لے جا سکتا ہوں. تو میں آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ آپ کی شفاعت کو سنتا ہے، تو میں کوئی ایسی چیز کیوں نہ مانگوں جو مجھے آخرت میں کام آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا افعل، میں یہ دعا کروں گا، میں یہ شفاعت کروں گا، لیکن ایسا کرو کہ کثرت سے نفل نماز پڑھ کر کے، کثرت سے نفل نماز پڑھ کر کے اپنے اوپر میری مدد کرو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں بھی دیکھنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی پردہ لکھ کر کے نہیں دے دیا جس طریقے سے آج ہمارے یہاں پیر لوگ لکھ دیتے ہیں قبر میں رکھ دینا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ کثرت سے نماز پڑھو. جب کثرت سے نماز پڑھو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا تمہارے بارے میں قبول فرمائے گا. تو ساتھیو جو انسان اللہ کے رسول سے دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے آپ کی اطاعت کرے، سنتوں کے اوپر عمل کرے، کثرت سے نفلی روزے رکھے، کثرت سے نفلی نماز پڑھے. اور اگر کوئی شخص نماز ہی نہ پڑھتا ہو نعوذ باللہ من ذالک تو ہم کیا کہیں گے اللہ کے رسول دیکھنے کی تمنا کرتا ہے؟ وہ ہرگز نہیں کرتا. تو نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے. ساتھیو نہ چاہتے ہوئے بھی بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اختصار کے ساتھ وہ علامتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا جائے، آپ کی مدد کی جائے زندگی میں بھی اور آپ کے وفات کے بعد بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کرنا یہ بھی ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محمد اللہم صلی علی محمد، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ اور اس رسول کی مدد کرو، اس رسول کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اس کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحمید بیان کرو.
تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع، آپ کی مدد مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے، جس کو آپ کی زندگی میں بھی ادا کرنا ہے اور آپ کی وفات کے بعد بھی۔ ظاہر بات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نہیں پائی ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے، اب سوال آپ کریں گے کہ آپ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ساتھیوں، اس وقت آپ کی مدد کے اندر داخل ہے کہ آپ کے ذات کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، کافر طاقتیں جو حملے آپ کے اوپر کر رہی ہیں، جس طریقے سے ابھی ڈنمارک کافر ملک کی ناپاک صحافت نے، ناپاک اخباروں نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے، ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی استطاعت اور اپنی طاقت بھر آپ کی طرف سے دفاع کرے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم ان ناپاک ملکوں کی بنی ہوئی چیزوں کو قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کی سنت کی طرف سے دفاع کیا جائے۔ آپ کی کسی سنت کا اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر مسواک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر کسی بھی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہمیں قطعاً راضی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا موقف وہ ہونا چاہیے جو موقف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے اور ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی بادیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کے گھر یعنی مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہے مسلمانوں کے ساتھ جماعت سے تو اسے منع نہ کیا جائے۔ تو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے کہا لیکن میں تو روکوں گا اس لیے کہ فتنے کا زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ کہا میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ میں روکوں گا، خدا کی قسم زندگی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ تو کیا ہم یہ موقف اختیار کرتے ہیں؟ جو لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ لوگ حیا والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ میاں کی پولیس ہے ان کا نام رکھ دیا نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم لوگوں نے حیا والوں کا نام اللہ میاں کی پولیس رکھ دیا ہے، وہ ڈنڈا لے کر چلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جھاڑو لے کر کے چل رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عورتوں کے پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، مسواک کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ساتھیوں ہمارے اندر بہت عام ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ساتھیوں یہ چیز ناجائز اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑاتا ہے تو انسان مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اس کی طرف کو منع کرنا، اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے اہل خانہ کی طرف سے دفاع کیا جائے۔ آپ کی بیویوں پر جو اعتراضات ایک مسلمان کے ناپاک قوم کرتی ہے، جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، وہ جو کرتی ان کا رد کیا جائے، ان کی طرف سے دفاع کیا جائے۔ اس طریقے سے آپ کے صحابہ پر جو اعتراض ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے رسول ہی پر گویا کی اعتراض ہے، اس لیے کہ جو آدمی جیسا ہوتا ہے ایسے ہی لوگوں کا ساتھ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو جب صحابہ برے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب ہے تم اللہ کے رسول کو ہی برا کہہ رہے ہو۔ تو کہنے کا مطلب اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی چوتھی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کیا جائے، صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، صرف وہی ربیع الاول کے 10 دن میں نہیں، بلکہ انسان جس وقت بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس مہینے میں بھی ہو، مہینے کے جس ہفتے میں ہو، ہفتے کے جس دن میں ہو، اور دن کی جس گھڑی میں ہو، اور گھڑی کے جس منٹ میں ہو، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ آپ سے محبت ہے، اس لیے کہ مثل مشہور ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کو کثرت سے یاد بھی کرتا ہے۔ اس لیے سچ پوچھیں، یہاں کے نوجوان لوگ سب سے زیادہ یاد کس کو کرتے ہیں؟ جی اپنی بیوی کو سب سے یاد کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دکان پر ہے پھر بھی، سونے گئے ہیں پھر بھی، ساتھیوں کے ساتھ ہے پھر بھی،
اور ساتھیوں سے کہہ کر کے ان کی ساتھیوں سمجھ اس کی تعریف بھی کیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے اس سے محبت ہے۔ تو اگر ہمیں بھی اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے حقیقت میں، تو اللہ ہم لوگ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی محبت جو ہونی چاہیے ہمارے دل سے نہیں ہے۔ آپ سے محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے ذکر کرنے کی کئی علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ ساتھیوں، یہ چیز بڑی کمزوری ہمارے اندر ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں ذرا سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام تک نہیں جانتے، ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کتنے لوگ ہیں نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے دن تک تھے، آپ کی عمر کتنی تھی، کتنے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ مدینہ منورہ میں آپ کتنے سال رہے، آپ کے 4 وہ صحابی جنہوں نے آپ کے بعد حکومت کی باغ ڈور سنبھالی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے، ہے کہ نہیں؟ وہ 10 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ خوشخبری دے دی ہے کہ وہ جنتی ہیں، ان 10 صحابیوں کے نام کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ شاید ابھی یہاں پوچھا جائے کتنے لوگ موجود ہیں، واللہ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ سارے لوگوں کو یہ چیزیں معلوم ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابھی ان 10 صحابہ کا نام پوچھا جانے لگے تو شاید یہاں پر 20, 25, 15% بھی لوگ نہیں ہوں گے جو بتا دیں گے ان 10 صحابہ کے نام، ہے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کہا جائے کہ 5 منٹ تک آپ کے بارے میں کچھ بیان کر دو آپ کی سیرت کے بارے میں، تو شاید بہت کم لوگ جو بیان کر پائیں گے۔ اس لیے ساتھیوں ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھا جائے اور پڑھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے یاد کرنے کی کہ ہر میدان میں انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کو تلاش کرے۔ کھانا کیسے کھانے بیٹھے، سونے جائے تو کس طریقے سے سوئے، حمام میں داخل ہو تو کیسے ہو، وضو کرے تو کس طریقے سے کرے، حتیٰ کہ اگر اپنے بھائی سے ملتا ہے تو کس طریقے سے ملے۔ بعض لوگ ہیں اگر کوئی جان پہچان کا ہے اس سے بہت ہنس کر کے اور آگے بڑھ کر کے ملے گی، اور اگر جان پہچان کا نہیں ہے تو ایسا لگے گا کہ اس کے لیے طرف ہاتھ بڑھانا یہ کیا ہے، ان کے اوپر بڑا بھاری پڑ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں پیسہ دیا پھر بھی نہیں مسکرائیں گے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی سے اگر تم مسکرا کر کے بولو گے تو یہ بھی تمہیں کیا ہے، یہ صدقہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرے۔ اور تیسری یہ بات یہ کہ آپ کے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ اب مولانا آ رہے ہیں اشارہ کرنے کے لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ چلیے، 5ویں علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی یہ ہے کہ آپ کو جن چیزوں سے آپ کو محبت تھی ان سے ہمیں بھی محبت ہو، ہے کہ نہیں؟ جن چیزوں سے آپ کو محبت تھی، مثال کے طور پر آپ کو نماز سے محبت تھی، ہمیں بھی نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے، نماز۔ یعنی اتنی محبت تھی آپ کو نماز، لیکن ہمیں کتنی محبت ہے نماز؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مشکل سے کہیں 5 وقت کی فرض نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہم سے، ہے کہ نہیں؟ بولو، سوال کریں ان سے جو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، وہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہونے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو فرض نمازوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں؟ پوچھیں ان سے کتنے ایسے لوگ ہیں ان میں کہ وہ ان میں سے کوئی بھی کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑتا ہے۔ حالانکہ نماز سے اللہ کے رسول کو محبت ہے کہ نہیں محبت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے محبت کرتے تھے، لیکن پوچھیں جو لوگ محفل میلاد منعقد کرتے ہیں ان کی مجلسیں تو خالی رہتی ہیں، البتہ مزارات ان کے بھرے رہا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، خالی ایک دھوکہ ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہر وہ چیز جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، آپ دینی مجلس سے محبت کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ دینی مجلس سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن ہفتے میں مولوی صاحب ایک بار دینی مجلس کرتے ہیں، پھر بھی بڑی مشکل سے لوگ حاضر ہو پاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور گانے کی مجلس روزانہ ان کی منعقد ہوتی چلتی رہتی ہے۔
کوئی بھی ایسا ٹھکانہ ہو جہاں پر ڈش نہ لگا ہو الا ماشاءاللہ. اور چاہے 11 بجے تک ڈیوٹی کریں، 12 بجے تک ڈیوٹی کریں، جب گھر پہنچیں گے سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ بولیے، سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ آخر اس سے محبت ہے کہ محبت نہیں ہے؟ اگر یہی محبت آپ کو اس مسجد سے ہوتی تو اللہ چھٹی دکان سے چھوٹنے کے بعد، اپنی ڈیوٹی سے چھوٹنے کے بعد سب سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ کے لیے آپ ایسی مجلس منعقد کرتے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. یہ جھوٹا دعویٰ ہے جو اللہ کے رسول محبت کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا جا رہا ہے. پورا سال گزر جائے گا، اللہ کے رسول کی سیرت نہیں سنی جائے گی، اور ربیع الاول کا مہینہ آ گیا تو شیطان کے بارے سے محفل میلاد منعقد کر لی گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے ان سے محبت کی جائے. اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ سے محبت کی جائے. اسی لیے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ ایک بار اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے کہا اے بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ اے میری بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ پوچھئے ان بدبختوں سے جو حضرت عائشہ کو گالی دیا کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. وہ کہاں تک سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر؟ واللہ دھوکے باز ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو جو گرتے ہیں وہ مغربت کے آنسو ہیں، وہ جھوٹے آنسو ہیں، وہ سچے آنسو نہیں ہیں. حقیقی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ہر اس ذات سے جس سے آپ کو محبت تھی اسے محبت کی جائے. آپ نے اپنی پیاری بیٹی سے کہا تھا اے بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ کہا کہ ضرور. تو آپ نے فرمایا اس سے محبت، حضرت عائشہ سے محبت کرو. تو عرض کرنے کا مقصد کہ ہر اس چیز سے محبت کی جائے، ہر اس جگہ سے محبت کیا جو اللہ کے رسول کو محبوب تھی، ہر اس کام سے محبت کی جائے جو اللہ کے رسول کو محبوب تھا، ہر اس شخص سے محبت کی جائے جو اللہ کے رسول کو محبوب شخصیت تھی. اب آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام چلیے اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ آپ سے محبت کے بارے میں جو لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں اس کو سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے محبت کے بارے میں غلو کر کے لوگ اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اول یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں مردہ ہیں. آپ کے بارے میں اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کو وفات ہو گئی تو ناراض ہوتے کہ نہیں؟ کہو آپ پردہ فرما گئے. قرآن مجید کیا کہتا ہے، حدیث رسول کیا کہتی ہے، اور صحابہ کرام جس قدر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے دنیا کوئی لفظی محبت نہیں کر سکتی. ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان کا مکمل طور پر عقیدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ آپ پیدا فرما گئے، وہ کہتے آپ وفات پا گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے. دوسری غلطی یہ ہوا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ جاہ و مقام کا وسیلہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد کے وسیلے میں اللہم صلی علی محمد. حالانکہ یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں آپ کے محبت کے نام پر، جبکہ تمام دنیا کے لوگ مانتے ہیں، ہر عالم مانتا ہے، چاہے 24 نمبر کا ہو یا 48 نمبر کا ہو، کوئی بھی عالم ہو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میلاد منعقد نہیں کی ہے. ظاہر بات اگر ہم کہہ رہے ہیں سنت ہوگی بدعت ہوگی، لیکن اس کے لیے چونکہ شیطان اس کے پیچھے رگلا رہا ہے اس لیے جھوٹے موٹے بہانے اس کے لیے ہم تلاش لے آتے ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ ایک ہے کہ آپ کو بشر نہیں مانتے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ نور تھے، سمجھتے ہیں کہ اگر بشر مانیں گے تو آپ کی توہین ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ قرآن مجید جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس میں کیا ہے کہ اے لوگوں میں آپ تمہیں لوگوں کی طرح ایک بشر ہوں. اور اگر یہ کہہ دیا کہا کہ یہ دیکھو وہاں بڑے اللہ کے رسول کو اپنی جیسے بشر مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہم اللہ کے رسول کو اپنی جیسے بشر نہیں مانتے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری جیسے بشر ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے جس طریقے سے ایک انسان پہلے ماں کے پیٹ میں نطفہ ہوتا ہے، پھر بچہ بنتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر بچپنے کی زندگی بسر کرتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے. اور ظاہر بات یہ مرحلہ اللہ کے رسول کے اوپر بھی آیا ہے. جس طریقے سے ایک انسان کھانے اور پینے کا محتاج ہے، اللہ کے رسول بھی اس کے محتاج تھے. جس طریقے سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اللہ کے رسول بیمار ہوتے تھے. جس طریقے سے ایک انسان کو چوٹ لگتی ہے تو اس سے خون بہتا ہے، اللہ کے رسول بھی چوٹ ہو سکتی تھی اور آپ سے خون
اور ساتھیوں میں تو یہ بڑے وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ان 3 چیزوں پر ایمان نہیں لایا گیا تو کوئی انسان مومن نہیں ہوگا. 3 چیزیں کیا ہیں؟ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کا رسول کو محمد مانا جائے، اللہ کا بندہ مانا جائے اور اللہ کا رسول مانا جائے. محمد اللہم صلی علی محمد ماننے کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں. عبداللہ کس کے بیٹے تھے؟ عبد المطلب کے بیٹے تھے. عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے اور ہاشم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. حضرت ابراہیم حضرت نوح کی ذریت سے تھے. حضرت نوح حضرت آدم کی نسل سے تھے. اور آدم کو اللہ نے کس سے پیدا کیا تھا؟ نور سے پیدا کیا تھا. بولیے کس سے پیدا کیا تھا؟ نور سے کہ مٹی سے؟ تو اللہ کے رسول کس سے بنائے گئے؟ مٹی سے کہ نور سے؟ سوچئے اسی لیے پہلا یہ مرحلہ ہے جو یہاں پر غلطی کر گیا، گویا کہ اس نے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پر ایمان نہیں رکھا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے کہ نہیں؟ انما انا عبدہ ورسولہ، اے لوگوں بے شک میں اس کا بندہ اس کا رسول ہوں. تو ضروری ہے کہ 3 چیزوں پر ایمان لایا جائے. محمد پر ایمان، اللہ کے بندے پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات نہ پائی گئی تو وہ انسان مومن نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے آپ کے بعد محبت کے بعد جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسمی قبر کی زیارت کو واجب سمجھا جاتا ہے. بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے ساتھیوں. یہاں سے کتنے لوگ اس نیت سے جاتے ہیں کہ قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیے اور وہاں جا کر قبر کی زیارت سے آپ نشرف ہو جائیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر نہیں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا ہو کہ میری قبر کی زیارت کرو. اور آخری بات یہ ہے ساتھیوں 2 لفظوں میں کہ ہمارے اور صحابہ کرام کی محبت میں یہی فرق تھا کہ ہم صرف باتوں سے محبت اللہ کے رسول سے کرتے ہیں اور صحابہ کرام عمل سے محبت کیا کرتے تھے، دل سے اور عمل سے محبت کیا کرتے تھے. اس لیے جس بات کا آپ حکم دیتے تھے اس پر فوراً عمل کرتے تھے، جس بات سے آپ منع کر دیتے تھے اس سے فوراً رک جایا کرتے تھے. سنن ابو داؤد کے حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد سے باہر ہوئے تو کیا دیکھے کہ مرد اور عورت دونوں مسجد سے نکلے ہیں اور دونوں ایک ساتھ مل کے چل رہے ہیں. آپ نے وہی اعلان کر دیا عورتوں سے کہ اے عورتوں تمہارے لیے راستے کا کنارہ ہے، درمیان راستہ تمہارے چلنے کے لائق نہیں ہے. صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے عورتیں دیوار سے اس قدر چمٹ کر کے چلا کرتی تھیں کہ بسا اوقات دیوار سے ان کا دوپٹہ اٹک جایا کرتا. ساتھیوں یہ تھا. حضرت سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ ابو جرئی جابر رضی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، متعدد سوالات کیے. ان میں ایک سوال آپ نے ان کو نصیحت فرمائی. ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ دیکھو اے جابر کسی کو گالی تم نہ دینا، کسی کو گالی نہ دینا. یہاں تو ہم لوگ محبت میں گالی دیتے ہیں. تو جابر کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم اس دن سے نہ ہم نے کسی انسان کو گالی دی، نہ کسی بکری کو گالی دی، نہ کسی اونٹ کو گالی دی. تو ساتھیوں یہ فرق تھا ہمارے اور صحابہ کرام کی محبت میں. اسی لیے جو اقبال کہتے ہیں نا، تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے کہ ہمارے اور صحابہ کرام کی محبت میں کیا فرق ہے، لیکن میرا وقت ختم ہو گیا. کبھی فرصت میں سن لینا بڑی ہے داستان میری، لیکن صرف یہاں پر یہ جان لیجئے کہ ہمارے اور صحابہ کی محبت میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ صحابہ کرام اپنی محبت کا ثبوت عمل سے کیا کرتے تھے اور ہم صرف اپنی محبت کا ثبوت زبان سے کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے جس دعوے کے پر عمل سے انسان کے دلیل نہ بنے وہ دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سنتوں کی محبت، آپ کے طریقے کی محبت، آپ کی سیرت کی محبت، آپ کے صحابہ کی محبت، آپ کے وجہ متحد محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت کو ہمارے اور آپ کے دل کے اندر ڈال دے.
اور ہمیں وہ محبت عطا فرمائے جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ذریعہ بنے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.